السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ازدواجی زندگی بارے بات کریں گے۔ نکاح ایک معاہدہ ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح ایک شرعی معاہدہ ہے۔ عورت کا شرم و حیا کے باعث ایجاب و قبول کہنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا بھی ایجاب و قبول ہی ہے۔ کیا نکاح حالت طہر میں ہونا شرعی مسئلہ نہیں؟ کیا رخصتی کی تاریخ لڑکی والوں کا حق نہیں بنتا کہ وہی حالت طہر سے واقف ہوتے ہیں؟ تمام محترم معزز مسلمان علماء اور فقہاء کرام کے لیے یہ سوال واقعی فضول ہے یا قابل فکر ہیں، کیونکہ طلاق تو حالت طہر میں ہی جائز ہے۔ ایک سے زیادہ شادیاں، سورہ نساء آیت 3۔ شرعاً 4 بیویاں رکھنا ایک ہی وقت میں جائز ہے۔ اگر مرد کو ڈر ہو کہ متعدد بیویوں کے درمیان عدل برقرار نہ رکھ سکے گا تو ایک ہی بیوی پر کنایت کرے۔ مرد ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ دلی محبت کے اعتبار سے بیویوں میں عدالت قائم کر سکیں، اگرچہ وہ جتنی چاہیں کوشش کر لیں، تاہم وہ اپنا میلان صرف ایک کی طرف نہ رکھیں کہ دوسری کو لٹکتی چھوڑ دیں، اس کے حقوق ضائع کر دیں، اور اگر اصلاح اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یتیم لڑکیوں سے شادی، سورہ نساء آیت 3۔ اگر تم لوگ جو یتیم لڑکیوں کے ولی ہو اس بات سے ڈرو کہ تم یتیم لڑکی سے شادی کی صورت میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے تو ان سے شادی نہ کرو اور دوسری پاک عورتوں سے شادی کر لو۔ لونڈی کنیز سے شادی، سورہ نساء آیت 25۔ جو لوگ آزاد پاک دامن عورتوں سے شادی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ کنیزوں میں سے پاک دامن ایماندار عورتوں سے جو ان کی ملکیت میں ہیں نکاح کریں، اور ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ کنیزوں سے نکاح کی اجازت صرف انہی کو ہے جو جنسی تقاضوں سے تنگ ہوں۔ اگر تم صبر و تحمل سے کام لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو حکم، سورہ نور آیت 32۔ اے مومنوں، غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی شادی کر دو، یعنی جس بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد کرو، اور اسی طرح نیک غلاموں اور کنیزوں کی بھی شادی کر دو۔ جن کی شادی نہ ہو سکے ان کے لیے اللہ کا حکم، سورہ نساء آیت 33۔ اور جن کے پاس شادی کرنے کا موقع اور ذریعہ نہیں انہیں عفت و پاک دامنی اپنانا چاہیے، یہاں تک کہ وہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بھی مالدار کر دے۔ حق مہر عورت کی سماجی معیار کے مطابق ہو۔ حق مہر کی کوئی معین مقدار مقرر نہیں ہے۔ اتنا حق مہر مقرر نہ کریں جس کی ادائیگی مشکل ہو۔ حق مہر دونوں فریقوں کی مرضی سے مقرر ہو۔ بہتر ہے حق مہر نوٹوں کی بجائے دولہے والوں کی طرف سے لائے جانے والے زیور سے جتنے پر فریقین متفق ہوں مقرر کر لیں، اور یہ حق مہر موقع پر ہی ادا ہو جائے گا۔ پھر اس لیے بھی کہ کرنسی کی مارکیٹ ویلیوز بتدریج کم ہوتی جاتی ہے، تاخیر سے کئی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ سورہ نساء
آیت 4، عورتوں کا حق مہر انہیں ایک قرض سمجھتے ہوئے ادا کرو۔ اگر بیوی اپنی خوشی سے حق مہر سے کوئی چیز تم کو بخش دے تو اسے حلال اور مناسب سمجھ کر استعمال کرو۔ سورہ نساء آیت 19 میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورتوں سے سختی سے اور انہیں تکلیف پہنچا کر جو کچھ ان کی میراث میں ہے یا جو کچھ تم نے حق مہر دیا ہے اسے اپنی ملک بنانے کے لیے ان پر سختی کرو۔ اگر بیوی کھلے بندوں برائی کرے تو حق مہر واپس لے سکتے ہو۔ سورہ نساء آیت 19۔ اگر تمہارا ارادہ طلاق کا ہو تو بیوی کو جو زیادہ مال دے چکے ہو اس سے کوئی چیز بھی واپس نہ لو۔ کیا تم حق مہر واپس لینے کے لیے تہمت اور کھلے گناہ کا سہارا لیتے ہو؟ سورہ نساء آیت 19۔ اگر مباشرت سے قبل اور حق مہر کے تعین سے قبل طلاق دو تو عورتوں کو مناسب ہدیہ دو۔ تنگ دست اپنی استطاعت اور مالدار اپنی استطاعت کے مطابق شان شایان ہدیہ دے۔ سورہ البقرہ آیت 236۔ اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو عورتوں سے مباشرت سے قبل طلاق دو تو مقررہ حق مہر کا نصف دے دو۔ ہاں، عورت اپنی خوشی سے حق مہر بخش دے تو اور بات ہے۔ سورہ البقرہ آیت 237۔ شوہر اور بیوی کا اختلاف۔ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف بڑھ جائیں اور نبھا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت 35 میں فرماتا ہے، اگر تم کو شوہر اور بیوی کے درمیان علیحدگی کا خوف ہو تو ایک حکم یعنی پنچ نمائندہ شوہر کے خاندان سے اور ایک حکم بیوی کے خاندان سے چن لیں۔ اب اگر دونوں فیصلہ کرنے والے اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے گا۔ سورہ نساء آیت 128 میں یوں فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے خامد کے بارے اس بات سے خوف زدہ ہو کہ وہ سرکشی یا علیحدگی اختیار کر لے گا تو کوئی حرج نہیں کہ وہ کچھ حقوق چھوڑ کر صلح کر لیں اور صلح ہی بہتر ہے۔ شوہر عورتوں کے قوامون، سرپرست اور خدمتگار ہیں۔ سورہ نساء آیت 34۔ اگر مرد کو عورت کی مخالفت یا سرکشی کا خوف ہو تو انہیں وعظ و نصیحت کرو۔ اگر اس کا اثر نہ ہو تو ان کے بستر سے دور رہو۔ اگر یہ حربہ بھی کارگر نہ ہو اور عورتوں کو کوئی راستہ اور طریقہ سختی کے علاوہ اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے پر آمادہ نہ کرے تو پھر انہیں خبردار کرو۔ اب اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان پر سختی نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اچھی بیویوں کی صفات۔ قرآن میں سورہ تحریم آیت 11 اور 12 میں عورت کی پہلی اہم ترین صفت اسلام ہے، یعنی عورت کا مسلمان اور مومن ہونا ہے۔ اس کی مثال اللہ نے حضرت آسیہ زوجہ فرعون کی دی ہے۔ پھر حضرت مریم کا ذکر قرآن میں طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے کیا گیا ہے، جو مومن عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ سورہ تحریم آیت 5 میں عورت کی 6 صفات کا ذکر آیا ہے۔ عورت مسلمان ہو، مومن ہو، انکساری اور عاجزی اور شوہر کی اطاعت گزار ہو، اپنی غلطی کو تسلیم کر کے توبہ کرنے والی ہو، عبادت گزار عورت، ایسی عبادت جو اسے پاک و پاکیزہ بنا دے، فرمان خدا کی اطاعت، نہج البلاغہ مترجم
مفتی جعفر حسین منتخب کلام 234 صفحہ 879 پر حضرت علی کا فرمان ہے کہ عورتوں کی بہترین صفات وہ ہیں جو مردوں کی بدترین صفات ہیں، جیسے غرور، نخرہ، بزدلی، کنجوسی عورتوں کی بہترین صفات ہیں، لیکن یہ مردوں کی بدترین صفات ہیں۔ منتخب کلام 124 صفحہ 846۔ آپ فرماتے ہیں عورت کا غیرت کرنا یعنی مرد کی دوسری بیوی پر کفر ہے۔ مرد کا غیور ہونا بیوی کے غیر مرد سے تعلق پر ایمان ہے۔ ایک طالب علم کو اس بات پر ہرگز اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ دین اسلام یعنی قرآن و سنت کے ذکر میں ہم نے کئی بار حضرت علی کا حوالہ دیا ہے۔ ایک طالب علم کو اس حقیقت کی خبر ہونا ضروری ہے کہ جن موضوعات دین اسلام پر ہم حضرت علی کا حوالہ دے رہے ہیں، ان موضوعات پر سوائے حضرت علی کے کسی اور صحابی کا کوئی تحریری ریکارڈ موجود ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو اس کا حوالہ نہ دینا ہماری علمی بددیانتی کو قائم ظاہر کرتا۔ پھر آخر اس میں کیا حرج ہے کہ ہم حضرت علی کا حوالہ دے رہے ہیں؟ کیا حضرت علی بھی رسول خدا کے ایک صحابی اور شاگرد نہ تھے؟ آخر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی بات ہی کو تو بطور حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ کیا اس سے قرآن و سنت پر کوئی حرف آتا ہے؟ یا پھر اس سے دوسرے صحابہ رسول کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہے؟ ہر صحابی رسول خدا کی اپنی اپنی الگ پہچان ہے۔ انشاءاللہ کل ہم بقیہ ازدواجی زندگی بارے بات کریں گے۔